بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ آغاز محفل اس خدائے لم یزل کے نام سے جس کی شہنشاہی قعر دریا سے افلاک کی رفعتوں تک اور ذرہ خاک سے آفتاب کی عظمتوں تک ہے، جس نے دریاؤں کو روانی دی، سمندروں کو طغیانی دی، جس نے کلیوں کو رنگت، پھولوں کو نکھت اور چمن کو رنگ بہار دیا۔ کس نے باد دشت کی آغوش میں رکھا سحاب، کس نے باد دشت کی آغوش میں رکھا سحاب، گھن گرج بجلی کی ہے کس کی نگاہوں کا عتاب، پھونکتا ہے کون مشت خاک میں روح حیات، حکم سے کس کے نگل جاتا ہے عفریت ممات، کس کے دستے فیض سے جاری ہے بحر ناکنار، حکم سے کس کے ہے رقصاں آفتاب شعلہ بار، گیت کس کے گا رہی ہے آخرش باد بہار، گیت کس کے گا رہی ہے آخرش باد بہار، کس کے ہاتھوں میں ہے ان بیتاب موجوں کی مہار، کس کے ابرو کے اشارے پر برستا ہے سحاب، کس کی مرضی ہے کہ انچاہے بھی جاتا ہے شباب، کون ہے اس کائنات رنگ و بو کی پشت پر، کون سا فرما رواں ہے اس جہاں کے تخت پر، وہ خدا جو ہے غریبوں ناتوانوں کی امان، وہ خدا جو درد مندوں کے لیے تسکین جاں، وہ خدا جو دل میں ہے پھر بھی ہے برتر از گماں، وہ خدا کے ذرہ ذرہ اس کے قدرت کا نشان، یہ بہار و کیف، یہ دلکش گلستان و چمن، یہ سبھی ہیں اس کے حسن ناز کی ایک انجمن، وہ نہیں رہتا ہے سنگ و خشت کی دیوار میں، وہ نہیں رہتا ہے عیش و طرب کے بازار میں، وہ نہیں رہتا ہے کوہ و دشت میں یا غار میں، ہاں اگر رہتا ہے تو رہتا ہے قلب یار میں، ہر جگہ موجود ہے، ہر گام پہ رہتا ہے وہ، بادشاہوں کی نہیں مظلوم کی سنتا ہے وہ۔ اور درود و سلام کا حسین تحفہ اس حبیب کبریا کی بارگاہ میں جو ظلمت خانہ ہستی میں ایک منبع نور بن کر آیا، جس کی صدائے بازگشت سے گوش انسان نے نوائے سروش سنی، جو سینہ عالم کا دھڑکتا ہوا دل اور کائنات ہستی کا نقطہ انتخاب ہے۔ شاعر مشرق نے کیا خوب کہا ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ محترم و موقر علماء کرام، مہمانان اعظام اور آج کی محفل کے زینت بخش تمام معزز سامعین، آج کی یہ نور کے فواروں سے نہائی ہوئی صبح، آفتابی شعاؤں سے دامنگیر باد زمہریر اور موسم سرما کے دست ستم میں گرفتار موجہ نسیم، اور انہی کی جلوں میں گزرتی ہوئی یہ سعادت مند ساعتیں اور خوش نصیب لمحے ہمارے لیے باعث صد افتخار ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے مقدس گھر میں اس مبارک محفل انجمن اردو خطابت بنام روضۃ البیان کے سالانہ مسابقے کی انعقاد کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جبین شکر و نیاز خم کرتے ہیں اور اسی کا شکر بجا لاتے ہیں، نیز آج کی اس محفل میں تشریف لائے ہوئے تمام مہمانان کرام کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور اپنی بزم میں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ خصوصاً آج کی اس محفل کے روح رواں
ماہر علم و فن، مفکر ملت، دسیوں کتابوں کے مصنف اور گوناگون خصوصیات کے حامل شخصیت، شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا بھروچ، حضرت اقدس مفتی اقبال صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم العالیہ، ہم حضرت کے تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت والا نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اپنی تشریف آوری سے اس محفل کو زینت بخشی اور ہم خردوں کے لیے ایک موقع امتنان عطا کیا۔ جس بزم میں ساغر ہو نہ صحبا ہو نہ خم ہو، جس بزم میں ساغر ہو نہ صحبا ہو نہ خم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو۔ ساتھ ہی حضرت والا کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہمارے نہایت معزز و مکرم مہمان خصوصی دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماٹلی والا کے موقر استاذ حضرت مولانا محبوب صاحب بھروچی دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح دارالعلوم ماٹلی والا ہی کے ایک اور معزز و مکرم استاذ حضرت مولانا شاہد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ، ہم ان دونوں محترم شخصیات کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی آمد میمون پر ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی محفل مسابقت میں حکمیت کے فرائض بھی انہی دو شخصیات کے ذریعے انجام دیے جائیں گے، فجزاہم اللہ تعالی احسن الجزا۔ نیز ہم ان تمام حضرات کا اس محفل میں خیر مقدم کرتے ہیں جنہوں نے اپنی آمد سے ہماری محفل کو رونق بخشی اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، فجزاہم اللہ احسن الجزا۔ محترم سامعین، آج ہمیں اس عظیم کاروان کو لے کر منزل کی جانب بڑھنا ہے اور اس ساحل افتادہ کشتی کو دریا کے اس پار لگانا ہے۔ اس سے قبل ہمیں اس قافلے کا امیر کارواں اور اس کشتی کا ناخدا چن لینا ضروری ہوگا۔ چنانچہ اس ماہو پروین سے بھری بزم میں ہماری نگاہ انتخاب ایک ایسی شخصیت کی طرف اٹھتی ہے جو اس منصب کے زیادہ لائق و مناسب اور اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اس سے ہماری مراد آج کے وقار محفل شمع انجمن حضرت اقدس مفتی اقبال صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہے۔ ہم حضرت والا کی زیر صدارت اپنی تمام کارروائیوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ محترم سامعین، ہم مزید آگے بڑھنے سے پہلے ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں جن کی دائم اور مسلسل جد و جہد سے آج ہم اس مسابقے کے انعقاد کے اہل ہوئے ہیں، خصوصاً بانی و مبانی و محتمم جامعہ حاضہ حضرت اقدس مفتی محمد صاحب سارودی دامت برکاتہم العالیہ کے، نیز جامعہ حاضہ کے تمام اساتذہ کرام کے صمیم قلب سے شکر گزار ہیں۔ خدائے ذوالجلال دارین میں ان تمام کو اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، آج کا یہ ہمارا مسابقتی تقریر و خطابت کا پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ تقریر و خطابت وہی تقریر و خطابت ہے جو مسجد نبوی کے منبر سے اٹھی تو صدیوں سے چلتی ہوئی تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا، جس نے دل کی مرجھائی ہوئی بہاروں کو رنگت شباب دیا۔ تقریر و خطابت کی اہمیت تو ہر دور میں مسلم رہی ہے۔ یہ عظیم الشان فن بے شمار مرضوں کا علاج اور ان گنت دردوں کی دوا ہے، جس کی ضرورت محلے کے چوپال سے لے کر ایوان سیاست تک پڑتی ہے۔ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت معرکوں میں تیر ہے تلوار و خنجر ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فن خطابت وہ ساز ہے جو دلوں کو تڑپا دیتا ہے، وہ شعلہ جوالہ ہے جو لہو کو گرما دیتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ فن خطابت نے کیا کیا گل کھلائے ہیں اور کیسے ہی عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہی خطابت جب نبی کی زبان تک پہنچی تو دعوت و ہدایت بن گئی، جب کسی مجاہد نے اسے اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گئی، اور جب کسی قائد و رہبر نے اسے اختیار کیا تو ترانہ سیاست بن گئی۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں،
خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ چنانچہ اسی موروثی فن خطابت کی مسابقت شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی محفل کا آغاز اس کلام الہی سے کرتے ہیں جس کا نور ہمیں اپنے راستے کے آخری دہانے تک مشعل راہ کا کام دے گا۔ چنانچہ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں زاہد کوسنبوی کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ماشاءاللہ قرآن کریم کے دل نشین نغموں سے دلوں کو تازگی دے رہے تھے محمد زاہد کوسنبوی۔ مکرمین سامعین، جامعہ فلاح دارین ترکیسر سے تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمانان مکرم مولانا امین صاحب کھلوڈی اور مولانا ابرار صاحب کوساڑی، اسی طرح جامعہ حقانیہ کٹھوڑ سے تشریف لانے والے ہمارے مہمانان کرام مولانا اسماعیل صاحب اور مولانا محسن صاحب، اسی طرح
جامع ابو ہریرہ سے پہنچنے والے ہمارے مہمانان کرام حضرت مولانا یاسین صاحب اور مولانا شمس تبریز صاحب، اسی طرح آکروٹ سے تشریف لائے ہوئے جناب سلیمان بھائی قاضی، نیز نانی نرولی سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا اختر صاحب، اسی طرح ہتھوڑا سے تشریف لائے ہوئے جناب افضل بھائی دیسائی، ہم اپنے ان تمام مہمانان مکرم کا اپنی اس محفل میں استقبال کرتے ہیں اور ان کی آمد میمون پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مکرمی سامعین، اب ہم اس عظیم ہستی انسانی کی طرف بڑھتے ہیں جو دریائے کائنات کا صدف نشیں در یتیم ہے، جس کے نام کا چرچا بزم فلائق سے محفل انسانیت تک اور ذرہ زمین سے رب دو عالم تک ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے کیا خوب کہا تھا کہ مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام، مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام، شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام، اور قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم، قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم، اور میں نے اپنے دل پہ اتارا ہے ان کا نام۔ چنانچہ اسی نام اور شخصیت کی ثناخوانی کے لیے میں دعوت کلام پیش کروں گا سعد عنوی کو کہ وہ آئیں اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا حسین نذرانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی جی پیارے نبی جی، نبی جی پیارے نبی جی، ہاں یہ بات سچ ہے حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل، نبی آپ جس دم تھے غارِ حرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت، سفر سے محبت، حضر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر ایک راستے راہ گزر سے محبت، وہی مائے شق القمر سے محبت، زقن سے
دہن سے نظر سے محبت نبوت کی جس نے گواہی دی آقا ہاں اس گوہ سے اس حجر سے محبت ماشاءاللہ یہ بے ڈنگ سی میری محبت کا تحفہ کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبو بکر سامے رفیق سفر ہوں نہ عثمان و حیدر ہوں نہ میں عمر ہوں نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ نہ میں بود جانا معاذ و قتادہ نہ ارقم نہ اخنس بلال اور یحییٰ نہ مثل یسار اور یاسر نہ یعلا میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ مگر اے نبی آپ کا میں ہوں شیدا صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے پر اثر انداز میں نعت پاک پیش کر رہے تھے سعد عنوی محترم سامعین ماشاءاللہ اصحاب خیر کی جانب سے داد و دہش کا سلسلہ جاری ہوا ہے دعا ہے کہ تادیر قائم رہے اب کے کچھ زور سے باران کرم آئی ہے اب کے کچھ زور سے باران کرم آئی ہے دیکھنا ہے کہ بہاروں کے بھی حالات ہیں کیا محترم سامعین نسیم الغنی بھائی اولپاڑ والے کی جانب سے جمی مساہمین کے لیے 2000 روپے سلیمان بھائی قاضی آکروڈ والے کی جانب سے 1000 روپے ہمارے ایک ملنے والے صاحب خیر منیر بھائی کی جانب سے 10,000 روپے اسی طرح مفتی طاہر صاحب کہانوی دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے 1000 روپے اسی طرح مولانا طاہر صاحب شاہوی کی جانب سے 2000 روپے موصول ہوئے ہیں فجزاہم اللہ تعالی احسن الجزا نیز ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج کے ہمارے اس مجلس کے حکم محترم مولانا شاہد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے آپ کی بہترین تصنیف متاع خامہ و قرطاس آج کے جمی مساہمین کے لیے بطور ہدیہ موصول ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کی ہدایہ کو قبول فرمائے اور دارین میں اجر جزیل عطا فرمائے نعت پڑھنے والے طالب علم سعد عنوی کے لیے حذیفہ رویدرہ کی جانب سے 100 روپے موصول ہوئے ہیں موصوف آئیں اور اپنا انعام موصول کر جائیں محترم سامعین قبل اس کے کہ ہم اگلی کاروائی شروع کریں ہم بسط ادب و احترام حضرات حکمین کی خدمت میں التماس کرتے ہیں کہ اپنی مسند خاص پر تشریف فرما کر ہمیں ممنون فرمائیں مکرمی سامعین
اب ہم مسابقے کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے قبل اس بات پر مطلع کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے جامعہ میں بزم روضۃ البیان کے تحت تقریر و خطابت کا ایک ضمنی اور داخلی مسابقہ رکھا گیا تھا، جس میں تقریباً 28 طلبہ عزیز نے شرکت فرمائی تھی۔ بحمداللہ نتیجہ بڑا قابل تحسین اور خوشکن رہا، اور انہی طلبہ میں سے آج کے فائنل مسابقے میں 12 طلبہ کرام منتخب ہو کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ترقیات سے نوازے، آمین۔ محترم سامعین، آج کے اس مسابقے کے مساہمین 2 فرعوں پر مشتمل ہیں۔ فرع اول بنام فرع حسنی، جو منسوب ہے حضرت علامہ ابو الحسن علی میاں ندوی طیب اللہ آثارہ کی جانب۔ اس میں کل 6 مساہمین ہیں جو تمام ابتدائی درجات سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسری فرع نعمانی جو منسوب ہے حضرت مولانا منظور احمد نعمانی برد اللہ مضجعہ کی جانب، جس میں کل 6 مساہمین ہیں جو تمام درجات عالیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ اب ہم مستقلاً اپنے مسابقے کا آغاز کرتے ہوئے مسابقے کے پہلے مساہم محمد والک کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مکرم و محترم صدر محفل، مہمانان کرام، اساتذہ عظام اور میرے دینی اور علمی ساتھیوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان کو تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے، اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت اور رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے خار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف کسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کی ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنا اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب جنگ شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کے صحن میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔
امیہ ابن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہہ تیغ ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، آپ جانتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ یہ وہی ہے، یہ اسی امیہ ابن خلف کے غلام ہے۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر امیہ ابن خلف دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا اور اگلے دن گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا کہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ اسلام کے پاس بانو، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان رہو۔ حاضرین محفل، تاریخ ہمارے سامنے اندلس کی مثال پیش کرتی ہے۔ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی اور پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی، اور وہاں تقریباً 750 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی نام لینے کو نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں پر تباہی اس طرح آئی کہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلا دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو زمین میں دفن کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ میرے غیور ایمانی بھائیوں، ملک برما میں مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ ملک برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلا دیا گیا، معصوم بچوں کو اپنی ماں کی گود سے جدا کر دیا گیا، علماء کرام کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی، جبکہ ملک برما میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ اسلام کے پاسبانوں، آپ دور نہ جائے، خود اپنے ملک کو دیکھیے کہ آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا، کون سے ایسے مظالم ہیں جنہیں ہم برداشت نہیں کر رہے، حالانکہ اسی ملک کے اندر ہماری حکومت رہی ہے، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ کہیں ہماری قتل کی تدبیریں سوچی جاتی ہے، ملک سے نکالنے کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں، کہیں ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، آخر کیوں ہماری حالت ایسی ہو گئی؟ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوار قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، آج پوری دنیا ہمارے لیے وحشت و بربریت کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا ہمیں دنیا کی ہر چیز سونپی گئی تھی، جس طرف قدم بڑھتے اور پھیلتے جاتے تھے، باطل کی کوئی قوت و طاقت ہماری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اسلام کے پاسبانوں، اسلام نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا، مگر افسوس ہم نے اس کی قدر نہ کی اور اپنے اصل مقام سے ہٹ گئے۔ مسلمانوں، سمجھو، ہوشیار ہو جاؤ، ورنہ لاپرواہی اور بے توجہی کا عالم رہا تو یاد رکھیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری باعظمت اور سربلند تاریخ مکروہ تاریخ میں منتقل ہو کر دنیا کی تمام تاریخوں کے سامنے سرنگوں نظر آئے گی۔ آج ہمیں سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری طرف تباہی و بربادی کے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، جور و جفا، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، شکنجوں میں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خوب سمجھ لو، اس کا جواب ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ آج مسلمان نہ رہے، آج ہم اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔
مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے روگردانی کر لی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مقدس کو ترک کر دیا۔ برادران اسلام، ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی صلاح و فلاح دونوں ضروری ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس معبود حق کی پرستش کریں جو ہمارا رب اور خالق ہے، اور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، جو ہم لوگوں کے واسطے نبی آخر الزماں بنا کر مبعوث فرمائے گئے، اور صحابہ کرام اور اکابرین عظام کے نقش قدم پر چلے، جن کی آنکھوں میں جھلکتی ہوئی تصویر عبادت تھی، جن کی آنکھوں میں تڑپتی ہوئی ایمان کی حرارت تھی، جن کے ہونٹوں پر مچلتی ہوئی قرآن کی تلاوت تھی، جن کا دل باد عرفاں کا چھلکتا ہوا ساغر تھا۔ مسلمانوں، آؤ متحد و متفق ہو جاؤ، ایک جھنڈے کے نیچے چلے آؤ اور اپنے معاشرے کی ان برائیوں کو مٹاؤ، ورنہ تمہاری تباہی کی کوئی حد نہ ہوگی اور تمہیں سر بلند کرنے والی کوئی تاریخ دنیا میں نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی شعور و بیداری اور اپنے زوال کا احساس اور اس کے ازالے کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج کے موضوع پر بڑے بہتر انداز میں روشنی ڈال رہے تھے محمد والق۔ مکرمی سامعین، آج کے مسابقے میں شریک ہونے والے تمام مساہمین کے لیے حضرت مفتی اسعد صاحب کی جانب سے ایک ڈائری اور عطر کا تحفہ عنایت ہوا ہے۔ اسی طرح مولانا طاہر صاحب کے والدین کی جانب سے 1000 روپے، اسی طرح مولانا غلام محمد صاحب کی جانب سے 1000 روپے عنایت ہوئے ہیں، فجزاہم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اس کے بعد ہم دعوت خطابت پیش کرتے ہیں دوسرے مساہم احمد آکروڈی کو کہ وہ آئیں اور مسلمانوں کی کامیابی قلت و کثرت سے نہیں کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ صدق الله العظيم۔ تلا تم کی یہ طغیانی حوادث کی یہ بے باکی، معاذ اللہ یہ وحشت یہ منظر کی غضب ناکی، ادھر سیلاب پھر آتا ہوا معلوم ہوتا ہے، ادھر گرداب بل کھاتا ہوا معلوم ہوتا ہے، نہیں ہنگام سونے کا کھڑے ہو جاؤ تن جاؤ، حوادث کے مقابل آہنی دیوار بن جاؤ۔ صدر محترم، میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے علمی ہمسفر ساتھیوں، آج کے دور میں قلت و کثرت کامیابی کا معیار بن چکا ہے۔ اسی اعتبار سے اقلیت اور اکثریت کی اصطلاح وضع کی گئی ہے۔ جو اکثریت میں ہے وہ خود کو طاقتور اور کامیاب سمجھتے ہیں، اور اقلیت والے ناکام اور بیکار سمجھے جاتے ہیں۔ تعداد کی کمی زیادتی کا ہر ملک اور ہر قوم اعتبار کرتی ہے۔ گویا آج کے دور میں انسانی زندگی کا سانحہ اور اس کے زندگی گزارنے کے طور طریق اقلیت اور اکثریت کے گرد گھومتے ہیں۔ انہی کے مطابق قوانین بنائے جاتے ہیں، انہی سے حق اور ناحق کو جانچا جاتا ہے، انہی سے سچ اور جھوٹ کو پرکھا جاتا ہے، انہی سے ذہن و فکر کے دائرے بنتے بگڑتے پھیلتے اور سمٹتے ہیں۔ محترم دوستو، اسلام نے بھی ہمیں ایک معیار سکھایا ہے، حق اور ناحق کو جانچنے کا، کامیابی و ناکامی کو جانچنے کا، سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کا، ثواب و نا ثواب، راستے میں نا راستے میں تفریق کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں تعداد کی قلت و کثرت کیا حیثیت رکھتی ہے اور تعداد کی کمی بیشی کیا اثر کرتی ہے۔ تعلیمات اسلام کا مطالعہ کرنے اور تاریخ اسلام کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسلام میں کامیابی و ناکامی کا معیار قلت و کثرت پر نہیں، تعداد کی کمی بیشی پر نہیں۔ اگر کوئی تعداد میں زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ضرور حق پر ہے اور کم والا باطل پر، اور یہ مطلب بھی نہیں کہ جو اکثریت میں ہے وہ بہرحال اقلیت پر غالب رہیں گے اور اقلیت ناکام رہے گی۔
قرآن مجید کہتا ہے تعداد کی کمی بیشی سے کچھ نہیں ہوتا، ایمان باللہ ضروری ہے، ایمان بالرسل ضروری ہے، یوم آخرت پہ یقین ضروری ہے، طاعت و عبادت ضروری ہے، تسلیم و رضامندی ضروری ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار شاہد ہے کہ ایمان والے ہمیشہ قلت میں ہونے اور تعداد میں کم ہونے کے باوجود زیادہ تعداد والوں اور اکثریت والوں کے بالمقابل کامیاب رہے ہیں، اور اکثریت ناکام رہی اور اقلیت فتح یاب ہوئی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ نہ کثرت کی کوئی پرواہ نہ تھا قلت کا کوئی غم ان کو، نہ کثرت کی کوئی پرواہ نہ تھا قلت کا کوئی غم ان کو، نہ کچھ اندیشہ پست و بلند و بیش و کم ان کو۔ سامعین دی وقار، آج کے دور میں اقلیت اور اکثریت کی اصطلاحیں بنا کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ تم تعداد میں کم ہو اس لیے ہم سے دب کر رہو، مگر قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایسے بہت سے ادوار آئے ہیں جس میں مسلمان قلت میں رہے ہیں، حوادث کے زمانے سے نبر آزما رہے ہیں، مخالفین کی رشادوانیوں کے بیچ رہے ہیں، مخالفین کی سازشوں کے بیچ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیشہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کیا ہے اور مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ مکرم سامعین، جنگ بدر میں مسلمان 313 غریب و نادار نہت و فاقہ مست، ان کے بالمقابل کفار 1000 سامان و ضرب و حرب سے پوری طرح مسلح، مگر فتح کسے ملی؟ جنگ خندق میں مسلمان اپنے شہر مدینہ میں محصور تھے اور کفار 10,000 حملہ آور، مگر فتح کسے ملی؟ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک جنگ وہ بھی ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد ساری جنگوں کی تعداد سے زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد 12,000 اور کفار کی 20,000 تھی۔ یہ جنگ حنین کا موقع ہے جو سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ اسلامی لشکر کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر کچھ مسلمانوں کی زبان سے نکل گیا لن نغلب اليوم من قلت لن نغلب اليوم من قلت، لیکن بارگاہ خداوندی میں یہ فخریہ جملہ، یہ ناز و غرور پسند نہ کیا گیا، گویا تعداد پر بھروسہ گیا، قلت و کثرت پر نظر گئی، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا۔ مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی عددی کثرت پر بھروسہ کرے، یہ مسلمانوں کی بہت بڑی بھول ہے۔ چنانچہ تازیانہ عبرت لگا، جنگ شروع ہوئی، اسلامی لشکر نے پیش قدمی شروع کی، اچانک دشمن کی ٹولیوں نے جو گھاٹ لگا کر بیٹھی تھی تیروں کی بارش کر دی۔ یہ تیروں کی بارش مسلمانوں کی ذہن و توقع کے بالکل خلاف تھی، مسلمان ذہناً اس کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھے۔ تیروں کے اس ناگہانی حملے سے مسلمان گھبرائے اور صفوں میں انتشار پھیل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشہور انصار و مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے علاوہ اکثر لشکر نے راہ فرار اختیار کر لی، کثرت پر ناز تھا، زیادہ ہونے کے باوجود بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن وہ پیکر مقدس جو تنہا ایک فوج، ایک ملک، ایک اقلیم بلکہ ایک مجموعہ کائنات تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند مخصوص جانثاروں کے ساتھ میدان میں ڈلا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار مہاجرین کو یہ آواز دی اور بآواز بلند پکارا یا معاشر الانصار یا اصحاب السمرہ، یا معاشر الانصار یا اصحاب السمرہ۔ اس آواز کا سننا تھا کہ پوری فوج پلٹ آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خطرناک حالت میں بھی عظمت نبوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سواری پر سے اترے اور جلال نبوت کے لہجے میں فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ تمام جانثار پروانہ وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو کر داد شجاعت دینے لگے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تھوڑی ہی دیر میں شکست فتح میں بدل گئی اور ہزیمت اللہ کے فضل و کرم سے نصرت عزیز میں بدل گئی۔ مسلمانوں، کامیابی کا راستہ اختیار کرو، تعداد میں کم ہو تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عمل پیرا ہو جاؤ، یقیناً فتح تمہاری ہے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کثرت پر ناز کرنے والے ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں اور کثرت پر اترانے والے ہمیشہ شکست سے دوچار ہوتے ہیں۔ یقیناً آج بھی کامیابی انہی کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہو گئے، اور فتح یابی انہی کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے۔ سوچئے، اس ملک ہندوستان پر مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی، کیا وہ کثرت میں تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہمیشہ اقلیت میں تھے، لیکن سچے اور پکے مومن بن کر جیے تو کامیابی نے ان کے قدم چومے۔
آج بھی فتح یابی انہی کی ہے اور کامیابی انہی کی ہے جو سچے اور پکے مومن بن کر جی رہے ہیں۔ اس آخری شعر سے میں اپنی تقریر کی تکمیل کرتا ہوں کہ جو کثرت آج قلت کو مٹا دینے کی طالب ہے، کہ جو کثرت آج قلت کو مٹا دینے کی طالب ہے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ حق باطل پہ غالب ہے۔ نہ دولت کام آئے گی نہ شوکت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی نہ شوکت کام آئے گی، فقط ایمان کام آئے گا، وحدت کام آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بڑے حسین انداز میں اپنے موضوع پر روشنی ڈال رہے تھے احمد آنکروڈی۔ مکرم سامعین، اب ہم مسابقے کے تیسرے مساہم درجہ العالیۃ الاولیٰ کے ایک طالب علم ریحان ہمت نگری کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الورى محمد وعلى آله وصحبه الأتقياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، أما بعد۔ سچ ہے تیرے اطوار کا ثانی نہ ملا، اس طور کے ایثار کا ثانی نہ ملا، یوں تو ملے لاکھوں نقوش تازہ، پر تیرے کردار کا ثانی نہ ملا۔ محترم و موقر اساتذہ کرام، صدر محترم، لائق صد تکریم مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس گراں قدر عظیم الشان محفل میں چند کلمات طیبات آپ کے لیے ہدیہ سماعت کرنے حاضر ہوا ہوں۔ جن جواہرات سخن سے میرا دامن گفتگو آراستہ ہے، وہ پیکر اخلاق آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسی عنوان سے معنون ہے۔ سامعین دی وقار، اس جہان رنگ و گل میں بہت سی ایسی ہستیاں جلوہ نما ہوئی جن کے اخلاق و کردار کی گواہی اوج ثریا تک عیاں ہو جاتی ہے، مگر میں جس ہستی کے اخلاق و کردار کو سلام عقیدت پیش کرنے لگا ہوں، اس ہستی کے اخلاق و کردار کی خوشبو تحت الثری سے لے کر عرش خدا تک مہکتی نظر آتی ہے۔ اس کے اخلاق و کردار کے بارے میں خود خلاق عالم اپنے مقدس و مطہر کلام میں یہ ذکر فرماتے ہیں: وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو کبھی اس کے اخلاق کی گواہی یوں جگمگاتی نظر آتی ہے: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق کہ کان خلقہ القرآن، یعنی قرآن مقدس کا ایک ایک ورق اس کے اخلاق حسنہ کا مظہر نظر آتا ہے، جن کا ذکر خیر کرنا عاشقان قلب و جگر کے لیے سامان راحت و تریاق کی حیثیت رکھتا ہے۔ امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مشہور زمانہ قصیدہ بردہ شریف میں اس حقیقت کی عکاسی کی ہے کہ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ کائنات میں کوئی ہستی اس پیکر اخلاق سے فائق نہیں ہو سکتی جو اخلاق کے دریا بہائے تو اپنوں سے بڑھ کر اپنے دشمنوں پر باران رحمت کر دیتی ہے۔ اس کے اخلاق کا یہ نمونہ ہے کہ وہ دشمنوں کو بھی لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر اپنی باران رحمت میں نہلا دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ اس وقت بھی اخلاق کا پیکر نظر آتا ہے جب فاتحانہ مکہ میں داخل ہو کر خود کو اذیت دینے والوں کو یہ اعلان کرتا ہے کہ من دخل المسجد فہو آمن، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، من اغلق بابہ فہو آمن۔
ہر ادا و عادت میں وہ ہستی اس قدر بے مثال بن جاتی ہے کہ اس روئے زمین کا ہر صاحب عقل یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کس کس ادا پہ جان دوں تو ہی بتا اے جان جا، کہ کس کس ادا پہ جان دوں تو ہی بتا اے جان جا، جس ادا کو دیکھتا ہوں حسن کی تصویر ہے۔ سامعین دی وقار، حسن اخلاق کے بہت سے کامل و اکمل افراد دیکھے ہیں، مگر وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ایسے کامل نمونے ہیں کہ صرف جو سرداروں اور ساتھیوں کے ساتھ نہیں بلکہ معاشرے میں کمزور و حقیر سمجھے جانے والوں کے لیے بھی اپنے رحمت کے بادل برسا کر انہیں شرف تقدم عطا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت اقدس میں 10 سال خادم کی حیثیت زندگی گزار کر آپ کے اخلاق کی یوں گواہی دیتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی کسی کام پر ڈانٹا نہیں ہے، اگر کوئی دوسرا ڈانٹنے کی کوشش کرتا تو فوراً یہ پیکر اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم یوں منع کر دیتے کہ دعوہ فإنہ لو قضی شیء کان۔ مجھے وہ منظر بھی نظر آتا ہے جب ایک اعرابی دیہاتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر اس قدر زور سے کھینچتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان ثبت ہو جاتے ہیں، اور وہ دیہاتی کچھ مال طلب کرتا ہے تو اخلاق کے اس عظیم پیکر کی شان تو دیکھیے کہ فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ضحک ثم امر له بعطاء۔ اس نازیبا سلوک کرنے والے کو بھی اپنی بخشش و عطا کی رحمت سے آراستہ کر دیتے ہیں۔ مجھے وہ منظر بھی نظر آتا ہے جب اہل مدینہ صبح کی نماز کے بعد اپنے برتن پانی سے بھر کر حاضر ہوتے تھے اور روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان برتنوں میں اپنا دست مبارک ڈالنے کی خواہش کرتے تھے تو پیکر اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برتنوں میں اپنا دست مبارک فوراً ڈال دیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فربما جاءه بالغداة الباردة فغمس يده فیہا، انتہائی ٹھنڈے پانی میں بھی پیکر اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک ڈال دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ۔ پھر میں کیوں یوں نہ کہوں، محبت کے یوں جس سے دریا بہائے، محبت کے یوں جس سے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ سامعین دی وقار، اس عظیم پیکر اخلاق کی عظمت کے کیا کہنے جس کے حیات طیبہ کا ہر حصہ ہر گوشہ اخلاق کو مزین کرتا نظر آتا ہے۔ اہل زمانہ نے ظلم و ستم کی باران و یلغار کر دی، ہر قسم کی اذیت و تکلیف کا کوہ گرا اس ہستی پر گرایا گیا، مشقت و ایذا کے سیاہ بادل ہر دم اس مستی پر منڈلائے گئے، جبر و تشدد کا ہر طریق آزمایا گیا، مگر زمانہ اسے اشتعال و تشدد کی حالت میں دیکھنے کو ترس گیا۔ جس قدر بدسلوکی و بدتمیزی کی موجیں سیل روا بنتی چلی گئی، اس قدر اس ہستی کے اخلاق و محبت کی چٹانیں محکم ہوتی چلی گئی۔ دنیا کی کوئی طاقت اخلاق کی اس ہستی کو متزلزل نہ کر سکی۔ زمانے کی حسرت اشتعال تزلزل و تذبذب کا شکار ہوتی چلی گئی، اور بقول علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ کے فما تطاول آمال المدیح الى ما فیہ من کرم الاخلاق والشیم، زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی مدح و ثنا میں مگن ہوتا چلا گیا، اور آپ کے اخلاق کی عطر بیزیاں مشام جا کو اس قدر معطر کرتی چلی گئی کہ زمانہ یہ منظر پیش کرنے لگتا ہے کہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔
اس خوبصورت موضوع پر بڑی خوبصورت تقریر پیش کر رہے تھے ریحان ہمت نگری۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ محترم سامعین، آج کے اس مسابقے میں شریک جميع مساہمین کے لیے استاذ محترم مفتی طاہر صاحب کے والدین کی طرف سے 1000 روپے، اسی طرح مفتی عبداللہ صاحب کٹھوروی کی جانب سے جميع مساہمین کے لیے 500 روپے اور احقر کے لیے 500 روپے، مفتی ریحان صاحب آکروڈی کی جانب سے جميع مساہمین کے لیے 500 روپے، اسی طرح احقر کے لیے 300 روپے، اسی طرح افضل بھائی دیسائی کی جانب سے جميع مساہمین کے لیے 1500 روپے، اور مولانا رضوان صاحب کی جانب سے جميع مساہمین کے لیے 500 روپے اور احقر کے لیے 300 روپے، اسی طرح مولانا منصور صاحب ہتھوڑا کی جانب سے دونوں فرعوں میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے طلباء کے لیے 300 روپے، اور اسی طرح دونوں فرعوں میں دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے طلباء کے لیے 200 روپے موصول ہوئے ہیں۔ فجزاہم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اسی طرح حافظ زبیر صاحب کی جانب سے ہر 2 شعبے میں اول نمبر حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے مخصوص شیرینی کا تحفہ عنایت ہوا ہے۔ فجزاہم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اس کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں مسابقے کے 5ویں مساہم الثانویۃ الثانیہ کے ایک طالب علم ابرار نرولی کو کہ وہ آئیں اور عظمت صحابہ کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الہی دے مجھے طرز تکلم، الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح کر عطا تو، مجھے افکار صالح کر عطا تو، میری تحریر کو تو روشنی دے۔ صدر محترم، لائق صد احترام معزز اساتذہ کرام، معزز مہمانان عظام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کی اس باوقار مجلس میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان میں فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور آخر میں شہنشاہ بقحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات
خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب رسولوں کا سلسلہ ختم، اب نبیوں کا سلسلہ ختم، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ نبی آخری نبی ہے، یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی جنہوں نے اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان جانثاروں نے دین اسلام کے خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے۔ یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کتا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا اور خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مجدہ سنایا۔ یہ حقیقت ہے کہ صحابہ دین کے ستون ہے، صحابہ کنتم خیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہے۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہے، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، قرآن پاک ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون اور کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، صحابہ کرام واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھے سے کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے خاطر زندگی کو وقف کر دیا تھا، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضا حق کو اپنی زندگی بنایا تھا، یہ وہ صحابہ ہے جنہیں خوف خداوندی کا سرمایہ حاصل تھا، یہ وہ صحابہ ہے جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے، یہ وہ صحابہ ہے جو سربکف مجاہد تھے، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا، یہ وہ صحابہ ہے جن کی ناش کو فرشتوں نے غسل دیا، یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی، یہ وہ صحابہ ہے جن کو سمندروں نے راستہ دیا، یہ وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی۔ دوستو، رونے کا مقام ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت اور فرقہ وہ ہے جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ کرام کے دامن عفت کو داغدار بنا رہا ہے، صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، صحابہ کی سیرت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لٹریچر تیار ہو رہا ہے، شب و روز محنت جاری ہے۔ افسوس صد افسوس، صحابہ کرام کے فضائل نظر نہیں آتے، محاسن نظر نہیں آتے۔ کسی نے سچ کہا ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو دن بھی رات ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو دن بھی رات ہے، بھلا اس میں قصور کیا ہے آفتاب کا؟ کاش ان برائی کرنے والوں کا قلم ٹوٹ جاتا، کاش ان کا ہاتھ شل ہو جاتا، کاش ان کی زبان معاف ہو جاتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے کہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چلچلاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیا؟ صحابہ نے۔ اسلام کے خاطر قربانی کس نے دی؟ صحابہ نے۔ گردنیں کس نے کٹائی؟ صحابہ نے۔ عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ راہ خدا میں مال و دولت کس نے لٹایا؟ صحابہ نے۔ جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے۔ حق و صداقت کا پرچم کس نے لہرایا؟ صحابہ نے۔ حق و صداقت کا پرچم کس نے لہرایا؟ صحابہ نے۔ پیٹ پر پتھر کس نے باندھے؟ صحابہ نے۔ فاقوں پر فاقہ کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ الغرض صحابہ کرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں جس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔
مسلمانوں، صحابہ کرام کی برائی کرنا ضلالت ہے، گمراہی ہے، چونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور احکام لے کر آئے یہ حق ہے، اور یہ تمام چیز ہم پر پہنچانے والے صحابہ کرام ہے۔ چنانچہ جو شخص صحابہ کرام کی ذات کو نشانہ بناتا ہے وہ قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، آؤ ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ صحابہ کرام کے تقدس کی حفاظت کریں گے اور تعدم حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کا احترام نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، عظمت صحابہ کے عنوان پر بڑی خوبصورت تقریر پیش کر رہے تھے محمد ابرار نرولی۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے کیا خوب کہا ہے، رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی، رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی، فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ۔ محترم سامعین، جامعہ حضا کے ایک طالب علم محمد طلحہ ولنوی کی جانب سے تمام مساہمین کے لیے ایک بیش قیمت کتاب فتح الرحمن فی تفسیر سیدۃ آی القرآن کے نام سے موصول ہوئی ہے، فجزاہم اللہ احسن الجزا۔ اسی طرح تقریر کرنے والے طالب علم ابرار نرولی کے لیے محمد حذیفہ روی کی جانب سے 100 روپے، سعید کٹھور کی جانب سے 100 روپے، سعد پانولی کی جانب سے 100 روپے عنایت ہوئے ہیں۔ موصوف آئیں اور اپنا انعام وصول کر جائیں۔ مکرمین سامعین، اب ہم فرع اول کے آخری مساہم اور اس مسابقے کے چھٹے مساہم الثانویۃ الاولیٰ کے ایک طالب علم عبد الرحمن پارنپوری کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور عہد حاضر کے اہم ترین موضوع یعنی موبائل کے معاشرے پر نقصانات پر اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ وہ اندھیرے ہی بہتر تھے کہ قدم راہ پر تھے، وہ اندھیرے ہی بہتر تھے کہ قدم راہ پر تھے، یہ اجالے ہمیں لے آئے ہیں منزل سے بہت دور۔ صدر محترم، معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زبردست ذہانت اور روشن دماغ عطا فرمایا ہے۔ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان آئے دن نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ کبھی وہ سمندر کے سینے پر سوار ہو کر اپنا سفر طے کرتا ہے، تو کبھی اس کی گہرائی میں اتر کر قدرت کے عجیب و غریب راز دنیا کے سامنے ظاہر کرتا ہے، تو کبھی پرندوں کی طرح ہواؤں کے کندھوں پر سوار ہو کر آسمان کی سیر کرتا ہے۔ غرض مادی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی نے اتنی مشین ایجاد کی ہے کہ اب انسان پہلے لوگوں کی طرح خدا کی دی ہوئی بدنی اور جسمانی طاقت اور صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے بجائے مشینوں کے سہارے جینے کا عادی بن چکا ہے۔ آج اسی چیز پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جو قریب قریب ہر انسان کی ضرورت بن گئی ہے، بلکہ اگر اس کو یوں کہا جائے کہ ہر انسان کی ضرورت بنا دی گئی ہے تو شاید یہ بات غلط نہ ہوگی، وہ ہے موبائل فون اور اسمارٹ فون۔ آج کہاں بچے، کہاں نوجوان، کہاں مرد، کہاں عورتیں، ساری انسانی برادر اس کی دلدادہ اور عاشق نظر آتی ہے۔ اس موبائل فون کا تعارف تقریباً 30 سال پہلے ہوا۔ اس کی ایجاد کا اصل مقصد آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کرنا تھا، لیکن اس موبائل فون نے اتنی ترقی کی کہ کل جہاں تک بہت سارے کاموں کو کرنے کے لیے
الگ الگ چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی، جیسے وقت معلوم کرنے کے لیے گھڑی کی ضرورت پڑتی تھی، تاریخ معلوم کرنے کے لیے کیلنڈر کی ضرورت پڑتی تھی، حساب معلوم کرنے کے لیے کیلکولیٹر کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن آج وہ تمام چیزیں اس موبائل فون کے سہارے ہو جاتی ہے۔ ساتھیوں، آج انسان اور خاص طور پر نوجوانوں نے اس موبائل فون کو اتنا دل دے دیا ہے کہ اگر وہ اپنا موبائل فون کہیں بھول جائے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے اپنا دھڑکتا ہوا دل کہیں بھول گیا۔ اگر اس میں سگنل نہ آ رہے ہو تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کی سانس رک گئی۔ اگر اس میں ڈاٹا ختم ہو گئے ہو تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کو سخت بھوک اور پیاس لگی ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ موبائل فون بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ساتھیوں، سب سے اہم بات جو خطرے کو دعوت دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ موبائل فون کے استعمال کرنے والوں کی عمریں 15 سے 35 سال کے درمیان، یعنی نوجوانی کی عمر ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس موبائل فون کو کسی کام یا پڑھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ورنہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا استعمال ایک دلچسپ کھلونا اور دل لگی کا سامان سمجھ کر کرتے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کو اس موبائل فون میں آپس میں چیٹنگ کرنے، ویڈیو کالنگ کرنے اور بے حیائی کی چیزوں کا دیکھنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ دوستو، چیٹنگ اور شیئرنگ کی داستان یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اب تو دوستوں کے باقاعدہ گروپ بنائے جاتے ہیں جس میں سبھی ساتھیوں کو ایک ساتھ شیئر کرنا اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ یہ گروپ جہاں الگ الگ مختلف قسم کے دوست فراہم کرتا ہے، وہیں اپنوں سے الگ بھی کرتا ہے۔ چنانچہ شوہر بیوی، بھائی بہن، ماں بیٹی، باپ بیٹا سبھی ایک گھر میں بلکہ ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی آپس میں کم سے کم گفتگو کرتے ہیں۔ سبھی اپنے دوستوں میں مست اور اپنوں سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ دلا کر جھوٹی امیدیں دلوں کا خون کرتے ہیں، دلا کر جھوٹی امیدیں دلوں کا خون کرتے ہیں۔ نہ یہ طرز ادا اچھی، نہ یہ شوق جفا اچھا، یہ ملنے ہی سے اکثر رنج بھی ہو جاتے ہیں پیدا، یہ ملنے ہی سے اکثر رنج بھی ہو جاتے ہیں پیدا، جو سچ پوچھو تو ملنے سے نہ ملنے کا گلہ اچھا۔ حضرات، سیریل کے دیکھنے، آپس میں چیٹنگ کرنے، میچوں کے دیکھنے میں آدھی رات پوری رات نکل جاتی ہے، پھر دن بھر سوتے ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی، دین سے بیزار ہوتے جاتے ہیں، تلاوت اذکار سے غافل ہوتے جاتے ہیں، ہر وقت انٹرنیٹ اور موبائل کے غلام بنے رہتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو قرآن سننے سے وجد آتا تھا، جن کو تلاوت و اذکار میں مزہ آتا تھا، جن کو مکاتب میں جانا اچھا معلوم ہوتا تھا، جن کو مسجدوں میں مزہ آتا تھا، آج ہمارے ماں باپ ان کو قرآن کی تعلیم دینے کے بجائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے رکھنے کے بجائے، صحابہ کی پاکیزہ زندگی ان کو بتلانے کے بجائے، اللہ والوں کے حالات ان کو بتلانے کے بجائے، ان کے ہاتھوں میں موبائل رکھ رہے ہیں، ان کی خواہش کو اپنی خواہش سمجھ رہے، ان کے سکون کو اپنا سکون سمجھ رہے۔ پھر یہی معصوم بچے اور بچیاں ان موبائلوں میں غلط چیزوں کو دیکھ کر اپنے اعضاء کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کریں گے تو یہی بچے اور بچیاں اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، یا اللہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ماں باپ کو بھی جہنم میں ڈال دے، کیونکہ انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کرنے کے بجائے ہماری ہر خواہش اور ہر تمنا کو پورا کیا تھا۔ دوستو، یہ وہی موبائل ہے جس کے ذریعے شرم و حیا سر پٹک پٹک کر روتی ہے، وہی موبائل ہے جس کے ذریعے نوجوان اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ وہی موبائل ہے جس کے ذریعے انسان خدا کو بھول جاتا ہے، یہ وہی موبائل ہے جس کے ذریعے انسان ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے، یہ وہی موبائل ہے جس کے ذریعے ماں بہنوں کی عزت داغدار ہو رہی ہے، یہ وہی موبائل ہے جس کے ذریعے انسان نمازوں کی بھی چھٹی کر دیتا ہے، یہ وہی موبائل ہے جس میں مشغول ہو کر انسان قرآن کریم کی تلاوت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، نمازوں سے غافل، تلاوت اذکار سے محروم، ماں باپ کی محبت سے قاصر، بچوں کی تربیت سے عاجز، حقوق و لباس سے کوتاہی، انسانیت کی ہمدردی سے خالی، حتیٰ کہ انسان کھانے پینے سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔
سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، حیا سر پیٹتی ہے عصمتیں فریاد کرتی ہے۔ حضرات، ایک زمانہ وہ تھا کہ صبح اٹھتے ہی ہماری آنکھیں قرآن کریم کی تلاوت پر پڑا کرتی تھی، صبح اٹھتے ہی ہماری آنکھیں احادیث مبارکہ پر پڑا کرتی تھی، صبح اٹھتے ہی ہماری آنکھیں دینی کتابوں کے مطالعے پر پڑا کرتی تھی۔ لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی ہماری آنکھیں انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے ایس ایم ایس کو پڑھنے میں لگی رہتی ہے۔ آج معاشرے میں مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں کو داغدار کیا جاتا ہے، ماں بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، ان کی شریعت میں دخل اندازی کی جا رہی ہے، ان کے ایمان کو سلب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام کر رکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا تھا، آج ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے۔ دوستو، یاد کرو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اسے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ ذرہ برابر کی گئی نیکی یا برائی اس کے سامنے لائی جائے گی۔ اے نوجوانوں، اپنے دل پر قابو کرو اور اس طرح کے غیر اخلاقی سیریل اور ویڈیو کلپ دیکھنے سے اپنا آپ کو بچاؤ۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔